نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے روبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سارے گلاب کے پودوں، پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ وہ دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر بھی نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلے ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آگ میں داخل ہو جا۔ اس نے داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میرے بندے کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی اور جس بھی جگہ پر پاؤں رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، تو ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ چونکہ خدائی اور قدرت و طاقت صرف خدا کے لیے ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سرسب باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہی ہے۔ تو ایک آدمی کو گزن پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کے لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے غلاموں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ہی فرمائیں گے اور جنت میں جائے اور وہ اسے اس کے لیے اعلی پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دی اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر مرے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن کر پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجام مقام پہ لے گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔